السلام علیکم. منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، وزیر اعظم نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے 56 ارب روپے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی. کیا کہیں گے؟ تو کون سی توپ چل گئی ہے بھائی؟ احسان کر رہے ہیں. دیکھو، اصولاً حکومتیں بیسیکلی بوجھ برداشت کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں. یہ باقی اگر اشروں کے حساب سے اگر یہ اپنا پروٹوکول تو چسکے تو چیزیں تو فلانے کرتے رہتے ہیں، میں اس کرائسس میں اگر کر لیا تو کون سی توپ چل گئی ہے؟ دیکھو بات سنو، وزیر کہتے ہیں وزن اٹھانے والے کو. یہ یاد رکھنا، وزیر اعظم کا مطلب ہے بڑا پانڈی. اور ایک بات دلچسپ آپ کو بتاؤں میں، وہ پیرس میں وہ جو میوزیم ہے، قبر بھی ہے نپولین بوناپارٹ کی، وہ بعد میں اس کو سینٹ ہیلینا سے لے آئے تھے، وہاں پھر دفن کیا تھا. اس کا گھوڑا بھی ہے وہاں، اس کو انہوں نے وہ کر کے سٹف کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک دو جگہ پہ وہ سٹیچز بھی لگے ہوئے کھال پہ. اس گھوڑے کا نام پتہ کیا ہے؟ وزیر. وزیر اعظم سے احسان کر رہے ہو بھائی، کیا ہوا؟ تم لوگوں نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں لوگوں پہ، اور اصل سفرنگ تو ان کی ہے. تو اٹھے دیکھو کھابے شابے اندر کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حکومت اس ہفتے 56 ارب روپے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وائبل ہے. روزہ ہے نا، جو بندہ ڈنگروں کی طرح کھاتا ہے وہ بھی روزہ رکھتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اس کا مطلب وہ وائبل ہے، وہ کم کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے. یہ 56 ارب جو ہے یہ مستقل ہونا چاہیے. اتنی بڑی ایمرجنسی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں یار. وہ حبیب جالب چیختا تھا 20 روپیے من آٹا، من آٹا 20 روپیے. اب 25 روپے کا نان ہے، اور جو متمول بستیاں ہیں وہاں مجھے پتہ چلا ہے 30 روپے کا ہے. یہ خوشخبریاں سنان ڈائے. اچھا دیکھو، ایک بات میں نے لوگوں نے سنی، میں تو دیکھتا دکھتا نہیں، شکلیں میں اپنی چند جو پسندیدہ ہیں یا وہ اور طرح کے پروگرام دیکھتا ہوں میں ٹی وی. اچھا، تو مجھے لوگوں نے کہ لوگ بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے کہ کون سی بدخبری آئے گی. اور جب پتہ چلا ہے اچھا، تو سانس میں سانس آیا لوگوں کے، چلو یار 1 مہینہ زندگی کا اس سے کم عذاب میں گزار لیں گے. اچھا، ایک بات جو وہ بھی مجھے دوستوں نے بتائی ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم پروبیبلی، بہت پڑھے لکھے میرا ایک دوست ہے جاوید گتا، ہم اس کو پیار سے کہتے ہیں، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے جیولوجی کے، ڈاکٹر شمس ان کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ پہلی بار اس بندے نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بعد تقریر ختم کر دی ہے. کوئی مبالغہ آرائی، شب روز اہنیت میلی آنکھ وغیرہ نہیں تھا، ٹو دا پوائنٹ بات تھی. اچھا، گراؤنڈ ریالٹی دوسری طرف وہ بھی دیکھ لو، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں آپ کو بدخبری سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کل سے سوشل میڈیا پہ جو 40 گاڑیوں کے پروٹوکول کی ویڈیوز چل رہی ہیں، کراچی یاترا کی، فیملی فرینڈز، کرکٹ کا میچ، تو کیا ہے یہ؟ سب دھوکہ ہے، سراب ہے. ان کو دیکھ کے عام آدمی کیا سوچتا ہوگا سوائے نفرت کے؟ کیا ہوگا؟ خامے کفایت شاری، قاضی کفایت شاری ہو. لوگوں کے لیے 2 وقت کا واقعی کھانا حرام ہو گیا ہے. کفایت شاری تو خود پروٹوکول مانیاں جانی ہے. یہ میں تو اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو ساری دنیا نے دیکھا ہے، 40 گاڑیوں کا پروٹوکول. چھوڑو، لیکن چلو بات مختصر کی ہے، اس میں کوئی ڈرامہ نہیں تھا، سیدھی بات کی ہے. اور چلو آگے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. صاحب، ایران کے صدر جنگ کے سائے میں تہران کے سپر سٹور پہنچ گئے، شہریوں سے حال دریافت کیا، ہاتھ ملایا، شہریوں کا اظہار مسرت. اس کے علاوہ دکانداروں سے چیزوں کی فراہمی اور قیمتوں کے بارے میں پوچھا.
اچھا چلو ظاہر ہے، لیکن میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ نتن یاہو بھی چول ہی لگا، مجھے بہت ہی بڑا چول لگا. آپ یقین کرو اس حملے نے، اس جارحیت نے، اس غنڈہ گردی نے ایرانی رجیم اور عوام کے درمیان جو فاصلہ سلو موشن میں بڑھ رہا تھا اکٹھا کر دیا، دونوں کو قریب لے آئے. یہ اس حملے نے سارے فاصلے جو اب تک قائم ہوئے تھے وہ ختم کر دیے. اچھا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کوئی پینک نہیں ہے. خاصی حد تک معمولات زندگی جو ہیں وہ نارمل چل رہے ہیں، بنیادی ضروریات زندگی اور ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہیں. اچھا، باقی دنیا میں کوحرام، خوف، انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے. دس از اندر اچیومنٹ. اچھا، اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگی اس کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ جو نتن یاہو، اس کا اندر انا یا لالچ، اور اسی طرح وہ اس کا ٹرمپ کا بھی، اس کے اندر بھی انا. ایران کے لیے بقا کی جنگ ہے، آپشن ہی دوسرا کوئی نہ ہو تو پھر تو بندہ کہتے ہیں نا مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، پہنچ گئے تہران کے جنرل سٹور پہ. اب تو یکجان دو قالب ہو گئے ہیں وہاں کے عوام، جن کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا تھا، ان کو ہینڈل کرنا نہیں آیا. ورنہ کہ 1.5 2 2.5 سال کی پراپر پلاننگ کرتے یہ تو ان کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل جاتا ہے، رجیم چینج اور یہ اور وہ. یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ پر کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، کبھی مار کر بال پوائنٹ سے متعلق کہانیاں سناتے رہے، آخر میں جا کر وزیر خزانہ کو بات کا موقع دیا. دیکھو میرا ذاتی خیال ہے، ایک تو ٹرمپ ویسے بھی نارمل آدمی نہیں ہے. وہ اس کی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. وہ اس جنگ سے میرا خیال ہے بور بھی ہو گیا ہے، بوکھلا بھی گیا ہے، بیزار بھی ہو گیا ہے. ایک تو روٹین میں اس کا ٹیمپرامنٹ اسی طرح کا ہی ہے. اچھا، اس بیچارے کو اندازہ نہیں تھا نتن یاہو نے. بہرحال اچھا، میرا یہ صہیونیوں کے بارے میں میری رائے تھوڑی بہتر تھی کہ یہ ذہین لوگ ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن باقی مجھے بنگئی لگے ہیں. ان کو اندازہ نہیں تھا. دیکھو کہ یہ تو وینزویلا تو نہیں ہے کہ اتھے گئے چند گھنٹے کا 2 2.5 گھنٹے کا آپریشن کیا، میاں بیوی کو اغوا کیا. یار کمال ہے یہ مہذب دنیا اور یہ اور وہ وغیرہ. تو یہی ٹیکہ امریکہ کو لگا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، حملہ کریں، فتح کی شادیاں بجاتے ہوئے نکل جائیں گے. ہوں یہ سانپ ہیں جن کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی ہے. ابھی یہ نیتن ٹرمپ جوڑی، ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کی وجہ ہے کہ امیج ہوتا ہے زندگی میں، وہ ان کا برباد ہو چکا، پوری دنیا میں رسوا ہو گئے. چلیں نیکسٹ. بالکل ٹھیک، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 سال بعد پنجاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار فارمولا پر عمل درآمد شروع. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی دینے کی منظوری دے دی. ضلع کے نظم و نسق، گورننس اور امن و امان سے متعلقہ مسائل کا نوٹس دینا بھی مینڈیٹ میں شامل. ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق کوارڈینیشن کمیٹیاں بلدیاتی اداروں کے خلا کو عارضی پر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. دیکھو بات سنو، میں میثاق جمہوریت کے بارے میں جب یہ ہوا تھا تب بھی میں نے لکھا تھا، آج تک میں کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے، ہمارے ویورز کو پتا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، وہ میثاق مکمکا تھا کہ جو کچھ ہم رچ کتے دی لڑائی دے نتیجے جو آرام ونڈ. اچھا، یہ جو شرکت اقتدار نہیں ہے، یہ ہے ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، بولے بولے ہولی ہولی پتہ نہ لگے، رولا نہ پوے. وہ ٹھیک ہے، اب پنجاب کے عوام کی مزید شامت آئے گی، اشتہاری اخراجات دگنے ہو جائیں گے، چونکہ بلاول بھٹو اور زرداری اینڈ کمپنی کی تصویروں والے اشتہار بھی اتنے ہی چھپے گے. جب تک سورج چاند رہے گا تے آوے آوے تے جاوے تے یہ تے وہ وغیرہ، یہ انہوں نے مہنگا پائے گئے. اچھا، ایک بات لیکن یاد رکھنا، پیپلز پارٹی
ہر قسم کی ناکامی کی ذمہ داری یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہ پڑ جائے. ان کو ہوش کرنا چاہیے, چونکہ یہ بڑے سمارٹ ہیں, ورلڈ وائز آئیں گے. یہ چتر چلاکیاں ان پہ ختم ہیں, نون لیگیوں پہ. یہ جو کریں کرائیں گے اس کا نامرادی کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ. بیکاز ایک خاص حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نون لیگی جو ہیں یہ بڑے سمارٹ ہیں. تو لیکن دوسری طرف جو کامیابی ہوگی اگر کوئی ہوگی تو اس کا بھی کریڈٹ جائے گا. بہرحال مکسچر ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.